ایک سیلاب دوسرا بھی ہے، اس میں جب لوگ ڈوبتے ہیں اور ہم ان کو بچانے کے لیے آواز دیتے ہیں تو ہمیں تنہائی محسوس ہوتی ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں دے رہے الا ماشاء اللہ. یا پھر کچھ ایسے ہیں کہ کچھ سیلابوں پر تو باقی بھی کچھ بولتے ہیں، پھر گھٹ جاتے ہیں، پھر کسی سیلاب پر پھر مزید گھٹ جاتے ہیں، پھر مزید گھٹتے گھٹتے پھر ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ جو کچھ اب مدد ہے اس کی تو فضیلت بیان کر دی اور لازمی بھی ہے. ایک سیلاب اس ملک میں نیو ورلڈ آرڈر کا ہے، امریکی نظام کا ہے. اس میں کیا تھوڑے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں؟ ایک سیلاب کرپشن کا ہے، ایک سیلاب اس ملک میں سود خوری کا ہے. کیا تھوڑے لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ایک سیلاب عریانی فحاشی کا ہے، بے حیائی کا ہے. علاقوں کے علاقے، گھروں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں. اور ایک سیلاب پھر سب سے مشکل اور سخت بد اعتقادی کا ہے. اب تو بستیاں ڈوبی ہیں، اس میں کئی ہستیاں ڈوبی ہیں. بڑی بڑی بستیاں ڈوب گئیں اور ادھر بڑی بڑی ہستیاں ڈوب گئیں. ادھر بھی پل ٹوٹے، ادھر بھی بڑے بڑے پل ٹوٹے. ادھر بھی پلازے گرے، برج گرے، ادھر بھی بڑے بڑے برج گرے. فرق یہ ہے کہ وہ سیلاب عام آنکھوں کو نظر نہیں آتا اور بتانے سے بھی یقین گھٹ لوگوں کو ہوتا ہے کہ آیا ہوا ہے. اور اس میں مدد اس کے مقابلے میں 1000 مرتبہ مشکل ہے. آج اس مدد کی کوئی اپوزیشن نہیں. یہ مدد تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں بیرون ملک سے کہ فلاں ملک نے اتنے پیسے بھیج دیے، فلاں نے اتنے بھیج دیے، فلاں نے اتنے بھیج دیے. پھر مذہبی تنظیموں کے علاوہ دوسری تنظیمیں بھی کر رہی ہیں. پھر کوئی رکاوٹ نہیں کہ تم کیوں ڈوبتوں ہو کے بچا رہے ہو، تم پہ FIR کٹے گی. بلکہ تحسین ہے کہ ٹرکوں کے ٹرک فلاں نے بھیجے ہیں، اچھا کیا ہے، تحسین ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن وہ جب مدد کرو گے تو کئی ڈبونے والے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، شیطان کے ساتھی کہ تم تو ہمارے کیے ہوئے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہو، ہم ڈبونا چاہتے ہیں، تم بچانا چاہتے ہو. اس میں خود جو ڈوب رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارا دشمن بنے. جو خود ڈوبا ہوا ہے اور تم بچانا چاہتے ہو کہ جہنم میں جاؤ گے، ہاتھ پکڑو، یہ بد اعتقادی میں ڈوب گیا ہے، پکڑو پکڑو اس کو. ہو سکتا ہے آگے سے وہ گالی نکالے کہ مجھے ڈوبنے دو، مجھے تو اس کا شوق ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ڈوبنے سے کیا ہو رہا ہے. اس کو یہی پتہ نہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے. اس کو تم ڈوبتا دیکھ کے ہاتھ ڈالو، وہ تمہارا بازو کاٹ دے آگے سے. وہ مدد مشکل ہے اور وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس مدد کا بھی سوچا جائے. اہل سنت کے نگر میں وہ سیلاب آیا بد اعتقادی کا، بڑے بڑے آستانے ڈوبے، بڑے بڑے گھرانے ڈوبے، بڑے بڑے مدارس ڈوبے، بڑے بڑے مفتی ڈوبے، بڑے بڑے خطیب ڈوبے، بڑے بڑے پیر ڈوبے. یہ تک کہنے کو کوئی تیار نہیں کہ سیلاب آیا ہے، بچانا تو بعد کی بات ہے. مشکل تو یہ ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. خود ڈوبنے والوں کو یہ نہیں کہ یہ بندہ ہمیں بچا رہا ہے، چلو اس کی بات تو سن لو، وہ آگے سے پتھر مارتے ہیں بچانے والے کو. اتنا شوق ہے ڈوبنے کا، کیوں؟ پتہ نہیں کہ اس سیلاب کی ہلاکتیں کیا ہیں، وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. اس بنیاد پر آج ہم تو اس موقع پر اب یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اس وقت کے سارے علماء کے خطبے آج کے چیک کر لو، انہوں نے اس وقت آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے کیا کیا دلائل پیش کی. یعنی جو تقاضا ہے قرآن و سنت سے ایک عالم کا کہ رہنمائی کرے معاشرے کی. ہم کسی سے مقابلہ نہیں چاہتے، لیکن آخر ایک سروے تو کرنا چاہیے. ہم تو اس سیلاب میں بھی یوں کمر بستہ ہیں اس بنیادی چیز پر جو ڈیوٹی ہے ایک عالم کی، وہ قرآن و سنت سے موتی نکال کے ان کو پیش کرے. لیکن وہ جو دوسرا سیلاب ہے
اس میں کچھ 1 کلومیٹر چل کے چھوڑ دیتے ہیں بولنا، کچھ 2 کلومیٹر، کچھ 10 کلومیٹر، کچھ آگے جا کے، پھر آخر جا کے پھر جب پانی بہت گہرا ہو جاتا ہے پھر بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں جو کہیں کہ واقعی سیلاب آیا ہوا ہے اور باقی بچنے کی ضرورت ہے اور بچ ایسے ہی سکتے ہو جیسے یہ بندہ کہہ رہا ہے، یا خود کہیں آؤ ہم تمہیں بچاتے ہیں۔ بچو گے تو فکر رضا سے بچو گے، بچو گے تو فکر اولیاء سے بچو گے، بچو گے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچو گے، بچو گے تو محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچو گے، بچو گے تو مسلک اہل سنت سے بچو گے، اکابر کی تحقیقات ان کے ذریعے سے بچو گے۔ افسوس ہمیں یہ ہے کہ وہاں کچھ تو لوگ اندھے ہیں، ظاہر ہے کہ جن کو جو کچھ کتابوں میں ہے پتہ نہیں تو وہ ایک قسم کے اندھے ہی ہیں، بلکہ امام شامی نے کہا تو جو اہل علم ہے زندہ ہیں، جو جاہل ہیں وہ مردہ ہیں، تو اندھا ہونا تو مردے کا ایک شعبہ ہے نا، ہم الاموات و اہل العلم احیاء۔ تو مطلب کیا بنا کہ وہ سیلاب اندھوں کو کیسے نظر آئے، وہ تو ہیں ہی اندھے، نظر آنا ہے علماء کو، اور علماء اندھوں کی طرح بن جائیں، یعنی جن کو پتہ ہے ڈیم ٹوٹ گیا ہے، بستیاں اجڑنے والی ہیں، پانی سر چڑھ گیا ہے، اب پیچھے سے انڈیا نے بھی چھوڑ دیا ہے وہ پانی، ایران نے بھی چھوڑ دیا ہے، سعودی عرب نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ پانی بد اعتقادی کا اب جو ہے وہ سب ڈوبنے والے ہیں، اس پر فوراً اعلان کرو، منٹ سے پہلے نکلو۔ لیکن وہ منٹ تو کیا وہ سال گزر جائے پھر بھی نہیں بولتے، ان کا یہ وہ سمجھتے فریضہ ہی نہیں ہے، وہ زبان ہی نہیں کھولتے، ان کا قلم ہی نہیں چلتا کہ اس سیلاب کے اعلان کے لیے جہاں اب پتہ ہے منٹ میں کیا ہو جاتا ہے، اب جو کچھ ہوا یہ زہری سیلاب میں، تو وہ تو اس سے سخت ہے، اس سے کروڑ درجہ تیز رفتار ہے اور اس سے بھاری نقصان کرتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ سیلاب جس کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ہم دن رات خصوصی طور پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہ سیلاب جتنا بھی سونامی ہو مال جائے گا، بالآخر جان جائے گی، ایمان تو نہیں جائے گا، اور بد اعتقادی کے سیلاب سے ایمان جاتا ہے، اور جان چلی بھی جائے ایمان باقی رہے تو جنت ملتی ہے، اور ایمان چلا جائے جان باقی رہے تو پھر بندہ جہنم جاتا ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے اور وہ دائمی ہے آخرت کے معاملات۔ تو اس بنیاد پر آج میں اس لیے قوم کو یاد کرا رہا ہوں کہ اس ہلکے سیلاب پر تو ہر کوئی نکلا ہے، اور نکلنا اچھا ہے، نکلنا چاہیے تھا، اور نکلنے کا ثواب اتنا میں نے بیان کیا ہے، مگر مجھے درد ہے کہ دوسرے سیلاب جو آیا ہوا ہے اور جس سے ایمان جاتا ہے اس پر لوگ کیوں بہرے گونگے ہیں؟ چلو کچھ نے تو ہونا ہے، اب امریکہ اس سیلاب کو لانے والا وہ تو نہیں کہے گا بچو، برطانیہ، اسرائیل، بھارت وہ تو نہیں کہیں گے بچو، اور پھر ان کے جو چیلے اس ملک پہ ہیں وہ تو نہیں کہیں گے کہ بچو، وہ تو بچانے والے کو دشمن سمجھیں گے کہ یہ ہمارے سیلاب کو روک رہا ہے، ہم نے اس میں سب کو ڈبونا تھا۔ لیکن جو ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے اسے تو جاگنا چاہیے کہ امت ڈوب رہی ہے، امت کو بچانا ہے، امت سرکار کی ہے، ان کے ایمان پر پہرا دینا ہے، ان کا عقیدہ بچانا ہے، اور کتنا ضروری ہے جو کم درجے کی ہے وہ آپ نے ہلاکتوں کا منظر دیکھ لیا، موجیں کیسے اٹھیں، چھت کیسے گرے، بستیاں کیسے ملیا میٹ ہوئیں، کیسے لوگ اجڑ گئے، کیسے لوگوں کے جگر پارے ڈوب گئے، اور کیسے دب گئیں چیزیں، مال مویشی۔ یہ تو ہلکا تھا اور ہلکا نقصان تھا اس کے مقابلے میں، اور ادھر گن لو انگلیوں پہ کتنی تنظیمیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے بندے ہیں، اور پھر سرکاری طور پر بھی ہے، بیرونی بھی ہے، ساری مدد ہے دوسری کے لیے، جب اپوزیشن بھی زیادہ ہے، جب اوروں کی مدد بھی نہیں ہے، اور پھر نقصان بھی بڑا ہے، تو اس سیلاب پر بھی تو بولنا چاہیے جو گھر گھر میں آیا ہوا ہے، اور گھر گھر میں جگر پارے ڈوب رہے ہیں، اور گھر گھر میں متاع گرامایا امت کی برباد ہو رہی ہے، 14 صدیوں کے عقیدے اور نظریے کو
ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اور اس بیس پر پھر ہے ہم اپنی تعریف نہیں چاہتے لیکن یہ توجہ چاہتے ہیں قوم کی توجہ کس طرف کہ بڑا کام کون سا ہے اور بڑے کام کی طرف کرنے والے کتنے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنا تقاضا ہے کہ اور ہوں, کتنا تقاضا ہے کہ قوم جاگے کہ جو سیلاب کو سیلاب سمجھ ہی نہیں رہی اور الٹا جنہوں نے بند توڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور جو بند باندھ رہے ہیں اور یہ بے چارگی ہے کہ ادھر سے باندھتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتا ہے, ادھر باندھتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتا ہے, 50 جگہ باندھتے ہیں 100 جگہ ٹوٹ جاتا ہے, 100 جگہ باندھتے ہیں 1000 جگہ ٹوٹ جاتا ہے, اور دن رات پھر فون آ رہے ہیں فلاں جگہ بھی ٹوٹ گیا, فلاں بھی ٹوٹ گیا, فلاں دربار اجڑ گیا, فلاں آستانہ اجڑ گیا, فلاں مدرسہ اس کا محتمم بہہ گیا, فلاں پیر کے صاحبزادے بہہ گئے. دین تو انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے. لن یزال امر هذه الامت مستقیما, یہ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تاکید کے ساتھ, قیامت تک اس امت کا امر مستقیم رہے گا. لیکن ساتھ ہی طوفانوں کا بھی ذکر کیا. للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ. آج جب تم ویڈیو دیکھتے ہو سوشل میڈیا پر, تیزی سے گولی سے تیز جاتا پانی تو ڈرتے ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا, فرمایا میری امت کی طرف آزمائشیں اور امتحان, میں اتنی تیزی سے سیلاب کا پانی بلند جگہ سے ڈھلوان کی طرف اتنی تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے امتحان میری امتی کی طرف آتا اور فتنہ میری امتی کی طرف آتا. للفقر اسرع الی من یحبنی, میرا عاشق یہ نہ سمجھے کہ چادر تان کے سو جانا ہے. للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ. فرمایا جو طوفان ہے سیلاب, جو اس کا منتہا ہے زمین پر سب سے گہری جگہ یعنی سمندر, اس کی طرف وہ اتنا تیزی سے ریلا نہیں جا رہا جتنی تیزی سے میرے محب سے ٹکراتا ہے. تو میں نے یہ سیلاب کی جو گفتگو کی تو یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان فتنوں کے لیے استعمال کیا کہ بد اعتقادی اور بے حیائی, اور یہ بھی ایک سیلاب ہے. وہ تھوڑا تیز چلتا ہے, یہ زیادہ تیز چلتا ہے, تو ہمیں اس سے بچاؤ بھی درکار ہے, لیکن اس سے زیادہ درکار ہے کیونکہ وہ صرف جان لیوا ہے اور دوسرا ایمان لیوا ہے, اور جان اور ایمان کے مقابلے میں زیادہ ویلیو ایمان کی ہے کہ ایمان کے لیے جان تو قربان کی جا سکتی ہے مگر جان کے لیے معاذ اللہ ایمان قربان اس واسطے بیداری کی ضرورت ہے. یہ ایک جھلک ہے اس بیداری کے لیے کہ زہری سیلاب تم نے دیکھا, حدیث کہتی ہے اس سے تیز, اور وہ صدیاں گزر رہی ہیں جس میں وہ تیزی کی خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے.